سب مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ماہتاب، یہ تم نے کیا جادو کر دیا؟ 3 دنوں سے تم نہیں آئی، میں روز تمہارا انتظار کرتا رہا، پر میں تمہاری ان فضول کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ کیا کہا تم نے؟ فضول کی بات؟ کیا تم محبت پر یقین نہیں کرتی؟ نہیں، میں محبت اور عشق پہ یقین نہیں کرتی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا تو تم خود ہی جان جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، محبت نہ صحیح، تم ہم سے دوستی تو کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس دن سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اب وہ دو لوگ جب بھی کالج آتے ایک دوسرے سے ضرور ملتے۔ آج شان کا کالج نہیں آیا کیا؟ سونیا نے کہا۔ پتہ نہیں، اگر آیا ہوتا تو ماہتاب سے ضرور ملتا۔ آج اس کا دوسرا دن تھا اور آج بھی وہ نہیں آیا۔ ماہتاب، کیا بات ہے؟ آج تمہارے مزاج کی شگفتگی کہاں گئی؟ وہ اتنا خراب کیوں ہیں؟ کیمسٹری والے ٹیچر کئی مرتبہ کہہ چکے تھے۔ آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ کیا سچ میرے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اب بھی وہی مہتاب ہے۔ ہمیں کسی سے کیا؟ پر ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ آخر ہے تو میرا دوستی سے ہی، دوستی کی خاطر ہمیں خیریت لینے جانا چاہیے۔ تیسرے دن بھی شان نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شان آج بھی نہیں آیا یا ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ شفا بول پڑی۔ ماہتاب، کیا بات ہے؟ آج بھی تمہارا دوست نہیں آیا؟ میرا ہی دوست کیوں؟ کیا وہ تم لوگوں کا دوست نہیں ہے؟ وہ تو سب سے اچھے سے باتیں کرتا ہے۔ چلو دیکھنے چلتے ہیں اس کے گھر، چلو، اور پھر کالج کے بعد چلتے ہیں۔ ہم تینوں ہی اپنی اپنی اسکوٹی سے شان کے گھر گئے۔ بے حد خوبصورت اور نیو اسٹائل کا بنا ہوا شان کا گھر تھا۔ ہم لوگ ابھی اندر قدم رکھے ہی تھے کہ سامنے سے اس کے دادا جی آتے دکھائی دیے۔ تبھی ہم لوگوں نے سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، ہم شان کے دادا جان ہیں۔ ہاں بیٹا، شان آج کل کالج نہیں آ رہا، ہم لوگ دیکھنے آئے تھے، ماہتاب نے کہا۔ اچھا، کیا تم اس کی دوست ماہتاب ہو؟ جی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ اپنے دادا جان کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ ہم لوگوں کو اندر ایک ہال نما کمرے میں لے گئے جہاں شان آرام کر رہا تھا اور اس کی امی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ سلام کر کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ شان ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ لوگ بیٹھے، یہ ابھی ہم ناشتہ بھجواتے ہیں۔ نہیں آنٹی، رہنے دیں، ہم لوگوں نے منع کیا پر انہوں نے ایک نہ مانی۔ تم لوگ شان کے دوست ہو جو ہم ایسے ہی تو جانے دیں گے کیا؟ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے شان، اپنے اتنے دن تم میں کیوں نہیں آئے؟ سونیا نے کہا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ تم لوگ آؤ گی کہ نہیں۔ اچھا، اب بتا بھی دو، تمہاری دوست پریشان ہے، پوچھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ وہ تو ہمیں لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ کھینچ کر بول رہی تھی۔ ماہتاب اس سے آنکھیں دکھا رہی تھی اور شان مسکرا رہے تھے۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے نہیں آ رہے تھے۔ ایسا بخار میرے ہر ہفتے آئے، مجھے خوشی ہوگی، کم سے کم تم لوگ ہمارے گھر تو آؤ گی۔ نہیں شان، ایسی بات نہیں کرتے، اچانک سے ماہتاب کے منہ سے نکلا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ کیا کل کالج آنے کا پروگرام ہے؟ ہاں انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ ہم تو آج ہی آتے ہیں، پر امی نے منع کر دیا۔ آج اور آرام کر لو، کل چلے جانا۔ ہمیں تو خود ہی یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تبھی بھابھی چائے ناشتہ لیے حاضر ہوئیں۔ آپ لوگ یہاں شان کے قریب ہی آ جائیں۔ انہوں نے ناشتہ لگا دیا۔ سبھی لوگ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ یہ میری دوست سونیا ہے، یہ شفا اور یہ ماہتاب۔ وہ بھابھی سے ان لوگوں کا انٹروڈکشن کرا رہا تھا۔ بڑی پیاری دوست ہیں سبھی، شان نے بتایا تھا۔ تبھی ایک 5 سال کے بچہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور شان کے قریب آتا ہے۔ چاچو، آج گھومنے نہیں چلیں گے؟ آپ نے پرومس کیا تھا۔ بیٹا آج نہیں، کل چلیں گے۔ آج آپ کے چاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چاچو، یہ کیا آپ کی دوست ہیں؟ ہاں بیٹا، یہ ہماری دوست ہیں۔ ان کا نام کیا ہے چاچو؟ یہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ ہماری دوست بنیں گی؟
ہاں بالکل، آپ کا نام کیا ہے؟ مائتاب، بڑا ہی زبردست نام ہے آپ کی طرح۔ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تبھی بھابھی نے کہا، ہاں سیف ال، آپ چاچو کی دوست کو اپنی دوست بنا لیے، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ نہیں ماں، میں نے چیٹنگ نہیں کی، بس چاچو کی یہ والی دوست ہمیں زیادہ اچھی لگی تو ہم نے اپنی بنا لیا۔ آپ نے چاچو سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ارے بابا پوچھ رہے ہیں، آپ نے بتائیے چاچو، آپ کو سب سے اچھی دوست کون سی لگی؟ تبھی دادا جان سیف ال کو آواز دیتے ہیں، جی دادا جان آ رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ باہر چلا جاتا ہے اور ماحول میں سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، مائتاب نے کہا، شام کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ آپ لوگ اتنی جلدی چلی جائیں گی کیا؟ شان، اب آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیں گے؟ نہیں، اب ہم لوگوں کو جانا چاہیے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اٹھ جاتی ہیں۔ شفا گھر پہنچی تو امی نے بتایا، بیٹا گھر پر کچھ مہمان آ رہے ہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ اگر ان لوگوں کو یہ رشتہ سمجھ میں آ گیا تو جلد ہی اپنے بیٹی کی شادی کر وہ دبئی شفٹ ہو جائیں گے۔ پر امی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اب بھی سے پریشان ہو رہی ہیں۔ شفا تم پریشان مت ہو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ جو بھی ہوگا میری پیاری بہن کی مرضی سے ہوگا، ہم اس کی خوشی میں کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ میرے پیارے بھائی جان، وہ خوشی ہو جاتی ہے۔ بھائی نے اسے بڑے ہی نفاست اور طریقے سے تیار کیا تھا۔ وہ ڈارک کے پنک کے سوٹ اور جویلری پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آئے ہوئے مہمانوں میں اس کے سسر، چچا، ساس، ایک نند اور لڑکا خود آیا تھا۔ لڑکے کا نام نعمان تھا۔ سبھی ہی حال میں پڑے صوفے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی شفا ہاتھ میں لیے کافی کی ٹرے لے کر اپنی بھابھی جان کے ساتھ آئی ہوئی تھی دکھائی دی۔ بھابھی جان اسے ایک طرف امی کے پاس بیٹھا دیا۔ یہاں آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ اس کی ہونے والی چچیا ساس نے اسے اپنے قریب بیٹھا لیا۔ چاند کا ٹکڑا ہے بالکل۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شفا۔ شفا تو بڑا پیارا نام ہے۔ کیا پڑھائی کر رہی ہیں آپ؟ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اچھی بات ہے، پڑھائی تو بہت ضروری ہے۔ یہ ہونے والی نند نے اس کی ہی اپنے ساتھ فوٹو کھینچ رہی تھی۔ بھابھی تھوڑا سا مسکرا دیں۔ دوسرے دن کالج میں سبھی دوست اکٹھا ہوتے ہیں اور اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ تبھی شان بھی آ گئے۔ کیا بات ہے بھائی، کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ تبھی سونیا نے کہا، مائتاب کی بات پکی ہو گئی ہے۔ کیا مائتاب کی یہ بات ہے؟ اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ کسی نے ہمیں بتایا نہیں؟ مائتاب کی نہیں، شفا کی۔ شفا ریئلی؟ اس نے شفا کی اور دیکھا کر کہا، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سب کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ بس تم نے تو بتایا ہی نہیں، مائتاب نے کہا۔ پر کیسے؟ مجھے تو بتاؤ۔ کیا کرو گی جان کر؟ تم نے ہم لوگوں کو بتایا نہیں؟ وہ لوگ اسے پریشان کر رہی تھی۔ آج صبح ہم نے تمہارے گھر فون کیا تھا تو آنٹی بتا رہی تھی۔ مائتاب نے کہا، کب ہے شادی؟ لڑکے کا نام کیا ہے؟ کیسا دکھتا ہے؟ پلیز شفا بتاؤ نا۔ وہ لوگ اسے پریشان کرنے کے موڈ میں تھی۔ کہیں وہ ایسا تو نہیں دکھتا؟ وہ بھینگی آنکھیں بنا کر بتا رہا تھا، لنگڑا کر چل رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت ہینڈسم ہے۔ اچھا بیٹا، تو اپنے منہ سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ شفا، کہیں تم ہم لوگوں کو بھول تو نہیں جاؤ گی شادی کے بعد؟ مائتاب نے کہا، کہیں سورج بھی پچھم سے نکلتا ہے؟ نہیں تو ہم کیسے اپنے ان پیارے پیارے دوستوں کو بھول سکتے ہیں؟ شان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے آج؟ شفا نے کہا، ہاں لگ تو رہا ہے۔ اور وہ ایک دوسرے سے اداس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا شان؟ سب خیریت تو ہے؟ اتنے افسوس کی زدہ کیسے ہو گئے ایک دم سے؟ سونیا، یا افسوس کی بات تو ہے، وہ کیسے؟ اس مرتبہ میرا فائنل ایگزام ہے نیکسٹ ایئر۔ دادا جی ہمیں MBA کے لیے مجھے لندن بھیج رہے ہیں۔ کیا کہا؟ لندن؟ فوراً ہی مائتاب کے منہ سے نکلا۔ شان کو اب اس کی
آنکھوں میں کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کو سبھی نے نوٹ کیا۔ شان، تم لندن چلے جاؤ گے تو کوئی تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ سونیا نے کہا۔ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے سونیا، پر ہم تو سبھی کو بہت مس کریں گے۔ چلو اب چلنا چاہیے، کافی دیر ٹائم گزر گیا ہے۔ وہ لوگ فائل جمع کر کے اپنے گھر کے لیے نکلتے ہیں۔